ویلکم بیک. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا ہسپتال شفٹ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں. ابھی تک وہاں سے ان کی روانگی نہیں ہوئی اڈیالہ جیل سے, اور عین ممکن ہے کہ کچھ دن شفا ہسپتال میں رہ کے واپس جیل بھی بھیجا جائے. لیکن اگر ہم ماضی کے ایس او پی کو دیکھیں, کیونکہ اس طرح کی فرینڈس فلمیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, تو ایک پروسیجر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیل سے ہسپتال, ہسپتال سے گھر, جس کو آپ منی ہسپتال بنا سکتے ہیں, سب جیل بھی بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر وہاں سے جیسے طارق فضل چودھری نے ایک ہنٹ کی ہے کہ آپ باہر بھی جا سکتے ہیں. آپ خان صاحب یہ کریں گے نہیں کریں گے وہ ایک الگ بات ہے, اور یہ تھوڑی سی اب آگے کی بات ہو رہی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت حکومت میں کچھ ٹینشن یا خوف نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے جسٹیفائڈ ہے. یار جسٹیفائڈ اس لیے, یہ سارا دیکھو حکومت کا قصور نہیں, جو صحافی ہیں نا یہ شرارتی ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ہے, بار بار ہر حکومتی عہدیدار سے پوچھ رہے ہیں, لیکن جی نواز شریف بھی گئے تھے. اب یہ کوئی بات اس پہ جو ہے نا وہ اب ایون رانا ثناء اللہ, حالانکہ وہ تو بالکل وہ ہے نا کھلی بات کرتے ہیں, لیکن وہ خود بھی ڈیفینسو تھے. آج انہوں نے کہا جی نواز شریف کا معاملہ مختلف تھا. مختلف کیسے کہ انہیں جیل سے سرکاری سروسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا لاہور, اور پھر ایک میڈیکل بورڈ نے بیرون ملک علاج کی سفارش کی تھی, تو یہ ہوا پروسیجر. لیکن جو حامد میر صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, سینئر صحافی, وہ بھی بہت شرارتی ہیں. آج ان کا میں ایک ویڈیو تجزیہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے سامنے عمران خان کے وکلاء نے بطور خاص اس سلسلے میں, ہاسپٹل کے چکر کے سلسلے میں سابق عدالتی فیصلے سامنے رکھے. ایک عدالتی فیصلے کے تحت سزا یافتہ نواز شریف کو جیل سے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا, وچ از ٹرو, اور پھر ایک اور عدالتی فیصلے کے ذریعے سزا یافتہ ملزم کو بیرون ملک علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا, وچ از اگین ٹرو. وفاقی وزراء کا جو موقف ہے کہ جی انہیں نجی اسپتال میں نہیں بلکہ سرکاری شفاخانے میں منتقل کیا گیا تھا, تو اس کے بعد حامد میری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن 2019 میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جب وہ لندن روانہ ہوئے تو وہ گائز ہاسپٹل اور لنڈن برج جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ پہنچے. ظاہر ہے وہاں کوئی حکومت پاکستان کا کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا. اچھا, علاج کے اخراجات خود نواز شریف نے برداشت کیے, یہ بھی کورٹ کا کہنا تھا, اور سپریم کورٹ نے موجودہ فیصلے میں بھی یہی کہا کہ جی عمران خان اخراجات جو ہیں وہ برداشت کریں گے. حامد میر کیا کہنا ہے کہ تب عدالت کو شہباز شریف نے بطور ضامن یقین دلایا تھا کہ میاں نواز شریف 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے. 4 ہفتے کی کورٹ نے مدت دی تھی. یہ مدت گزرنے کے بعد نواز شریف کے وکلاء ہر سماعت پہ میڈیکل رپورٹیں جمع کراتے رہے کہ مریض سفر کے قابل نہیں ہے. یوں نواز شریف کی واپسی 4 ہفتے کی بجائے لگ بھگ 3-3.5 برس پہ پھیل گئی, اور وہ واپس بھی آئے تو ٹھوس یقین دہانیوں کے بعد. بالکل بالکل. تو دیکھیں نواز شریف صاحب کا تو یہ ہے نا کہ ایک کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائی, یہاں پر تو ٹوائس بٹن بھی نہیں ہے, تھرائس بٹن ہے. تو یہ فلم جو ہے چوتھی بار کی ٹینشن تو ہوتی ہے نا یار, ہونی بھی چاہیے. تو یہ اس فلم کا نیا پرنٹ تو چل سکتا ہے, اس فلم کا نیا پرنٹ چل سکتا ہے. ابھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے فیلو اینکر نادر گرمانی صاحب. تو نادر, یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے کافی دیکھا ہے کہ سیاسی ملاقاتیں بھی بڑھ رہی ہیں, بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں مفاہمت کی, ریکنسیلیشن کی, ساتھ مل کے چلنے کی. کیا آپ کو سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں, کل جو بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے دونوں ایوانوں کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا, جب ان سے سوال ہوا سیم پیج کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ سیم پیج کے ساتھ ساتھ انہوں نے حوالہ دیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کے بعد حکومت پریشان جو ہے, اگر ہم کہیں کہ وہ نظر آ رہی ہے تو صرف نظر نہیں آ رہی, آپ کو باضابطہ طور پر ان کے بیانات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جس میں وہ اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل تک 26ویں آئینی اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو یہی وفاقی وزراء کہتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کو ریلیف چاہیے تو وہ عدالتوں میں جائیں, آج انہی عدالتوں نے اگر ریلیف دیا ہے تو یہی وفاقی وزراء ان فیصلوں کو چیلنج بھی کر رہے ہیں اور ریویو پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے,
آن ریکارڈ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے یا اس وقت جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے، اور یہ کوئی ذرائع سے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے رہنما آن ریکارڈ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک سرپرائز ضرور تھا۔ بالکل جیسے حکومت نے یہ کہا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ مٹھائی بانٹنے میں جلد بازی نہ کریں، تو اس وقت بھی وفاقی وزراء کو ہم نے دیکھا کہ اس وقت سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے، ان دونوں ایوانوں میں وفاقی وزراء نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن رات گئے ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ جی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا یا ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے۔ تو جلد بازی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں، خود حکومت نے کی، اور حکومت نے جلد بازی کے بعد جو ہے وہ ایک یو ٹرن لیا۔ اور آج بھی جب وزیر قانون سے ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، جب ان سے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں رات 12 بجے تک تو ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا 12 بجے تک آپ شفٹ کر دیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں یہ چیف کمشنر نے دیکھنا ہے اور وہی انتظامات کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اور وزیر قانون اتنے بڑے فیصلے میں چیف کمشنر کو سامنے لائیں اور وہ کہیں کہ وہ انتظامات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی نے، آج بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اب ہمیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حکومت نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں اس کے بعد حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد اور آج مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد یہ خبریں اس وقت ضرور گردش کر رہی ہیں، جو کہ مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ شاید جوائنٹ اپوزیشن کی طرف یہ اتحاد بھی جا رہا ہے جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول نے کل یہ کہا کہ ہم قانون سازی میں حصہ اس میں بنیں گے جو قومی سلامتی کے معاملات ہوں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ ایک بل میں انہوں نے مخالفت تو نہیں کی، لیکن طریقہ کار پر بلاول بھٹو نے مخالفت ضرور کی یا سوالات ضرور اٹھائے۔ تو اس وقت حکومت کے لیے پریشانی ایک تو یہ فیصلہ ہے، اور دوسرا جو اپوزیشن لیڈرز کے چیمبر میں کل بلاول کی اور آج مولانا صاحب کی آمد ہوئی ہے اس پر بھی ایک پریشانی ضرور ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس سارے مرحلے میں کل سے علیمہ صاحبہ کا بھی میسیج آیا اور باقی رہنماؤں کے بھی یہ میسیجز آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شفا ہاسپٹل کی طرف کوئی کارکن نہ جائے۔ یہ ان کو ریٹن میں بھی دیا گیا ہے کہ نہ رہنما آئیں گے نہ کارکنان آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کے انہی گراؤنڈز کے اوپر خان صاحب کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ضمانت نہ ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے۔ آج کچھ جو سینئر رہنما ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے، لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیگم ہے بشرا صاحبہ ان کو بھی عدالتوں کے ذریعے ریلیف ملے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ چلیں اس مرتبہ آپ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کریں اور بعد میں ہم بشرا صاحبہ کا بھی عدالتوں کے ذریعے دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت کل کی جو ملاقات تھی نورین صاحبہ کی، اس کے بعد انہوں نے کوئی میڈیا سے بات نہیں کی، کوئی آپ کو کنٹراورشل ٹویٹ نظر نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ جو بات یہاں پر ہے وہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں، بلکہ جیسے حکومتی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رابطے اب بحال ہو گئے ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رابطے بحال کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو 3 سال لگے ہیں۔ تو خود حکومت کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ پی ٹی آئی جہاں سے چاہتی تھی یہ وہاں سے ہی ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ بالکل، لیکن اکثر کہا جاتا ہے نا کہ کوئڈ پرو کو ہوتا ہے، کچھ پر کچھ دو۔ اب دیا تو یہ گیا ہے نا کہ یار چلیں ہم آپ کو شفٹ کیا جا رہا ہے، شفا لیا کیا جا رہا ہے، تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔